Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat number 13. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اللہ هم الکاذبون۔ وہ اس پر چار گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی بڑی تہمت لگائی تھی تو انہیں اپنے دعوے کے ثبوت میں چار گواہ پیش کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ چار گواہ پیش نہ کر سکے۔ کسی کے بارے میں کوئی بات سن کر بغیر تحقیق اور ثبوت کے اسے آگے نہیں پھیلانا چاہیے، خاص طور پر جب بات کسی کی عزت اور کردار سے متعلق ہو۔ کہ کسی پاک دامن شخص پر زنا کی تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے اور بغیر شرعی ثبوت کے ایسی تہمت قابل قبول نہیں ہے۔ آیت نمبر 14۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات میں جس میں تم پڑ گئے تھے تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ تم پر اللہ رب العالمین کا فضل اور رحمت اگر نہ ہوتی تو تمہیں اس معاملے میں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ فضل کا معنی اللہ رب العالمین کا کرم اور مہربانی ہے اور رحمت کا معنی شفقت اور عنایت ہے۔ افضتم فی کا مطلب ہے کسی بات میں خوب پھیل جانا، اسے ایک دوسرے سے بیان کرتے چلے جانا اور بات کو آگے بڑھاتے چلے جانا۔ ایک معمولی بات کو لوگوں نے تحقیق کیے بغیر پھیلانا شروع کر دیا اور شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے وہ بات بڑھتے بڑھتے بہت بڑا معاملہ بن گئی۔ عذاب عظیم یعنی بہت بڑا عذاب، اور یہ عذاب اس لیے تھا کہ کسی پاک دامن شخص پر جھوٹا الزام لگانا اور پھر اسے پھیلانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت سنگین جرم ہے۔ بعض باتیں بظاہر صرف باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، خصوصاً کسی کی عزت اور کردار کے بارے میں بغیر تحقیق کے کوئی بات کہنا یا اسے آگے پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں علیکم سے مراد اس واقعے سے متاثر ہونے والے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو سب پر عذاب آ سکتا تھا۔ معاشرے میں اگر چند لوگ برائی کریں اور باقی لوگ اسے روکنے کی بجائے خاموش رہیں یا غفلت اختیار کریں تو اس برائی کے برے نتائج صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا، لیکن کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ ایک گروہ نے انہیں روکنا چاہا اور وہ روکتا بھی تھا، جبکہ دوسرا جو گروہ تھا وہ خاموشی اختیار کرتا تھا اور برائی سے روکتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو عذاب دیا۔ برائی کو دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کچھ لوگوں کے خراب ہونے کی وجہ سے اچھے لوگ بھی ان میں شامل ہو کے وہ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو برائی ہے اس کو اپنے معاشرے کو اس برائی سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں برائی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اسے روکنا چاہیے۔ آیت نمبر 15۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، یعنی جب تم اس بات کو اپنی زبانوں سے ایک دوسرے سے لے کر آگے پہنچا رہے تھے۔ یہاں اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگائے گئے جھوٹے الزام کے آگے پھیلانے کی طرف ہے۔ تلقّا کا یعنی کہ جو روٹ ورڈ ہے وہ لام قاف یا ہے۔
یعنی کسی بات کو لینا اور حاصل کرنا۔ پھر فرمایا وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْم، یعنی تم ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم اور حقیقت معلوم نہ تھی، یعنی بغیر تحقیق سنی سنائی بات آگے بڑھا رہے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، یعنی تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگائے گئے اس الزام کو معمولی اور ہلکی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم بہت بڑی اور سنگین بات تھی۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگائے گئے جھوٹے الزام کی طرف اشارہ ہے۔ کسی پاک دامن انسان پر افتراء، جھوٹا الزام لگانا معمولی بات نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بات کو تم ہینا یعنی ہلکی اور معمولی سے سمجھ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم بہت بڑا گناہ اور سنگین معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر معاملے میں تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔